میرے نبی کوئز ٹیلنٹ شو پروگرام ہادیہ نیشنل ایجوکیشن کونسل کی جانب سے ہر سال انڈیا کے مختلف ریاستوں میں 3 لیول پر چلایا جاتا ہے، جس میں پہلا لیول ہر مکتب کے بچوں کے درمیان مسابقاتی پروگرام کے طور پر چلایا جاتا ہے، جس میں مکتب کے بچے آپس میں ہی ایک دوسرے سے مسابقہ کرتے ہیں اور اچھے سے اچھا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد رینج لیول، یعنی ایک ریجن میں کئی رینج ہوتے ہیں اور ہر ایک رینج میں تقریباً 25 سے 30 مکتب ہوتے ہیں۔ اس رینج لیول پروگرام میں ہر رینج کے 25 سے 30 مکاتب کے درمیان مسابقاتی پروگرام چلایا جاتا ہے، جس میں ہر بچے اچھے سے اچھا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد 25 سے 30 مکاتب کے درمیان جو بچے اچھے سے اچھا مظاہرہ کرتے ہیں ان کو ریجن لیول پر، یعنی تمام رینج کو ملا کر گرینڈ فنالے کے طور پر پروگرام چلایا جاتا ہے، اور الحمدللہ ان تمام پروگراموں میں بچے اچھے سے اچھا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ہادیہ نیشنل ایجوکیشن کونسل کی جانب سے، مدرسے کے ذمہ داران کی جانب سے بچوں کو انعام سے نوازا جاتا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے۔ میرے نبی کوئز ٹیلنٹ شو پروگرام میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مشتمل بہت سے سوال و جواب ہوتے ہیں، جو بچوں کو پہلے سے ہی تیاری کرنے کے لیے دے دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے خاص کتاب بھی تیار کی گئی ہے جس کا نام اسلامی معلومات ہے۔ اس پروگرام میں بچے بہت ہی محنت اور لگن سے تیاری کر کے آتے ہیں، اور ہر بچے اس پروگرام میں اچھا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس پروگرام سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مکتب میں پڑھنے والے بچے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اچھی معلومات رکھنے لگتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بھی جاننا ضروری ہوتا ہے وہ ساری معلومات مکتب میں پڑھنے والے بچوں کو ہو جاتی ہے۔ ہادیہ نیشنل ایجوکیشن کونسل کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے مسلم بچے، نوجوان، بوڑھے، مرد، عورت، ہر کسی کو اسلام کی بنیادی تعلیم مل سکے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہادیہ نیشنل ایجوکیشن کونسل کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے مسلم نوجوان، بوڑھے، بچے، مرد، عورت، ہر کوئی تحصیل علم کی جو فرضیت ہے وہ ادا کر لے، اور ہر کسی کو اسلام کی بنیادی تعلیم مل سکے۔ اس مقصد کے تحت ہادیہ نیشنل ایجوکیشن کونسل ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں کام کر رہی ہے، اور بچوں کے مابین مسابقاتی پروگرام بھی منعقد کرتی ہے، جس میں بچے اچھے سے اچھے مظاہرے کرتے ہیں، اور الحمدللہ ان کی تعلیم میں دن بدن ترقی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 125، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کن کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائے؟ جواب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائے۔ سوال نمبر 126، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت میں اور کون شامل تھا؟ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کون تھا؟ جواب،
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت میں عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن عریقط شامل تھے۔ سوال نمبر 127، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کے وقت مدینہ کا راستہ بتانے کے لیے کس کو اجرت پر رکھے تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کے وقت مدینہ کا راستہ بتانے کے لیے عبداللہ بن عریقط کو اجرت پر رکھے تھے۔ سوال نمبر 128، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جس اونٹنی پر سفر فرمایا اس اونٹنی کا نام کیا ہے؟ جواب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جس اونٹنی پر سفر فرمائے اس اونٹنی کا نام قصوہ ہے۔ سوال نمبر 129، ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیچھا کس نے کیا تھا؟ جواب، ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیچھا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ سوال نمبر 130، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات کس غار میں آرام فرمایا؟ جواب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات غار ثور میں آرام فرمایا۔ سوال نمبر 131، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غار ثور میں کتنا عرصہ آرام فرمایا؟ جواب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن اور 3 رات آرام فرمائے۔ سوال نمبر 132، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کے راستے میں کس مسجد کی بنیاد رکھی؟ جواب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کے راستے میں مسجد قباء کی بنیاد رکھے۔ سوال نمبر 133، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قباء پہنچ کر کن کو شرف میزبانی بخشے؟ جواب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قباء پہنچ کر کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف میزبانی بخشے۔ سوال نمبر 134، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر ہجرت کے وقت کیا تھی؟ جواب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سال ہجرت فرما رہے تھے اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 53 سال کی تھی۔ سوال نمبر 135، اسلام میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے کون لوگ تھے؟ جواب، اسلام میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے عثمان بن عفان اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ سوال نمبر 136، مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے سب سے پہلے صحابی کون تھے؟ جواب، مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے سب سے پہلے صحابی ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سوال نمبر 137، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف میں کب داخل ہوئے؟ جواب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف میں 12 ربیع الاول 1 ہجری کو داخل ہوئے۔ سوال نمبر 138،
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینہ آنے پر مدینہ کی عورتوں اور بچوں نے کون سا گیت گایا؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینہ آنے پر مدینہ کی عورتیں اور بچوں نے طلع البدر علینا عربی گیت گایا۔ سوال نمبر 139، اصحاب الحجرتین یعنی دو ہجرت کرنے والے کن کو کہا جاتا ہے؟ جواب: اصحاب الحجرتین یعنی دو ہجرت کرنے والے ان کو کہا جاتا ہے جو حبشہ اور مدینہ دونوں شہروں کی طرف ہجرت فرمائے تھے۔ سوال نمبر 140، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کیے تو مدینہ شریف میں کس کے مہمان بن کر ٹھہرے؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہمان ہوئے۔ سوال نمبر 141، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لانے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کتنے دن قیام فرمائے؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لانے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر 7 مہینے قیام فرمائے۔ سوال نمبر 142، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت سے قبل مدینہ میں کتنی بار تشریف لے گئے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت سے قبل والد ماجد کی قبر کی زیارت کے مقصد سے ایک بار مدینہ شریف تشریف لے گئے تھے۔ سوال نمبر 143، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ میں کتنے سال قیام فرمائے؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ میں 10 سال قیام فرمائے۔ سوال نمبر 144، اہل مدینہ کو انصار یعنی مدد کرنے والا کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: اہل مدینہ کو انصار یعنی مدد کرنے والا اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے والے مہاجرین کی مدد فرمائی تھی۔ سوال نمبر 145، تحویل قبلہ یعنی قبلہ کی تبدیلی کس ہجری میں ہوئی؟ جواب: تحویل قبلہ یعنی قبلہ کی تبدیلی 2 ہجری میں ہوئی۔ سوال نمبر 146، تحویل قبلہ یعنی قبلہ کی تبدیلی کا حکم کس نماز کے درمیان نازل ہوا؟ جواب: تحویل قبلہ یعنی قبلہ کی تبدیلی کا حکم ظہر کی نماز کے درمیان نازل ہوا۔ سوال نمبر 147، تحویل قبلہ یعنی قبلہ کی تبدیلی کا چرچا قرآن کریم کی کون سی سورہ میں آیا ہے؟ جواب: تحویل قبلہ یعنی قبلہ کی تبدیلی کا چرچا قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں آیا ہے۔ سوال نمبر 148، مسجد قبلتین یعنی 2 قبلہ والی مسجد کس مسجد کو کہا جاتا ہے؟ جواب: مسجد قبلتین یعنی 2 قبلہ والی مسجد مسجد بنو سلیم کو کہا جاتا ہے۔
سوال نمبر 149، ہمارا قبلہ اول کیا ہے؟ جواب، ہمارا قبلہ اول بیت المقدس ہے۔ سوال نمبر 150، ہمارا قبلہ اول یعنی بیت المقدس کہاں واقع ہے؟ جواب، ہمارا قبلہ اول یعنی بیت المقدس فلسطین میں واقع ہے۔ سوال نمبر 151، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے کتنے دنوں تک نماز ادا کی گئی؟ جواب، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے تقریباً 17 مہینے تک نماز پڑھی گئی۔ سوال نمبر 152، ہمارا قبلہ اول یعنی بیت المقدس ہم سے یعنی ہم مسلمانوں سے کون چھیننا چاہتا ہے؟ جواب، ہمارا قبلہ اول یعنی بیت المقدس ہم سے یہودی یعنی اسرائیلی قوم چھیننا چاہتی ہے۔ سوال نمبر 153، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے بنائی گئی مسجد کا نام کیا ہے؟ جواب، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے بنائی گئی مسجد کو مسجد غرار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سوال نمبر 154، مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کن 2 یتیم بچوں کی زمین پر بنائی گئی؟ جواب، مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سہل بن رافع اور سہیل بن رافع کی زمین پر بنائی گئی۔ سوال نمبر 155، مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے زمین کتنے درہم میں خریدی گئی تھی؟ جواب، مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے 10 درہم میں زمین 2 یتیم بچوں سے خریدی گئی تھی۔ سوال نمبر 156، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس ماہ میں علیل ہوئے؟ جواب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفر کے مہینے میں علیل ہوئے۔ سوال نمبر 157، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف کیا تھی؟ جواب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 63 سال تھی۔ سوال نمبر 158، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں کن کے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے۔ سوال نمبر 159، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ جواب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 11 ہجری بمطابق 6 جون 632 عیسوی میں وفات فرمائے۔ سوال نمبر 160، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں وفات فرمائے؟ جواب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں وفات فرمائے۔ سوال نمبر 161، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی ازواج مطہرات بحیات تھیں؟
جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وفات کے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات باحیات تھیں۔ سوال نمبر 162، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہاں دفنایا گیا؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں دفنایا گیا۔ سوال نمبر 163، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر شریف کس صحابی نے تیار کیا؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر شریف ابو طلحہ زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا۔ سوال نمبر 164، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امامت میں پڑھی جانے والی سب سے آخری نماز کون سی تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امامت میں پڑھی جانے والی سب سے آخری نماز نماز مغرب تھی۔ سوال نمبر 165، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سخت علیل ہوئے تو کس صحابی کو امامت کرنے کا حکم دیا؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سخت علیل ہوئے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کرنے کا حکم دیا۔ سوال نمبر 166، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کن کن صحابیوں نے غسل دیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت علی، حضرت عباس، فضل بن عباس، قثوم بن عباس، اسامہ بن زید، شقران رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے غسل دیا تھا۔ سوال نمبر 167، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی ازواج مطہرات تھیں؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھیں۔ سوال نمبر 168، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو امہات المؤمنین یعنی مومنوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 169، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلا نکاح کس سے ہوا؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ سوال نمبر 170، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلا نکاح کس عمر میں ہوا؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں ہوا۔ سوال نمبر 171، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون تھیں؟ جواب: بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرب کی مشہور مالدار تاجرہ تھیں۔ سوال نمبر 172، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد کا نام کیا ہے؟ جواب: بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد کا نام خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ ہے۔
سوال نمبر 173، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ قریش کے کس خاندان سے تھیں؟ جواب، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ قریش کے بنو اسد خاندان سے تھیں۔ سوال نمبر 174، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر نکاح کے وقت کیا تھی؟ جواب، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح ہوا اس وقت ان کی عمر 40 سال کی تھی۔ سوال نمبر 175، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عمر میں کتنی بڑی تھیں؟ جواب، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عمر میں 15 سال بڑی تھی۔ سوال نمبر 176، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ جواب، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ نکاح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے پڑھا۔